بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کے تبلیغی جماعت میں نکلنے کو ناجائز لکھا ہے. ایک دلیل تو یہ دی ہے. دوسرا کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی خواتین تبلیغی جماعت میں نہیں نکلتی تھیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ پھر آپ نے کیسے کہہ دیا کہ صرف جائز نہیں بلکہ نکلنا چاہیے، ترغیب ہے. دیکھو حضرت مفتی رشید احمد صاحب ہمارے شیخ و مرشد تھے، پیر و مرشد تھے، عالم تھے سر آنکھوں پہ، لیکن انہوں نے ہی ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جب کوئی تحقیق کرے نا کسی مسئلے کی تو اس میں قرآن و سنت کو سامنے رکھے، یہ نہ رکھے کہ میرے حضرت نے کیا فرمایا، فلاں کے حضرت نے کیا فرمایا. یہ علماء دیوبند میں بالکل بھی نہیں ہے. یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے نا علماء دیوبند اکابر پرست ہوتے ہیں، یہ کسی اور کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہو، علماء دیوبند تو بالکل بھی اکابر پرست نہیں ہوتے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ تو شیخ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ بات کر رہے ہو. حضرت کی زندگی میں ہی بہت ساری باتیں ہم کر لیتے تھے کہ حضرت اس میں ہمیں آپ سے، میں تو چھوٹا تھا، بڑے علماء ہمارے، کہ ہمیں اس میں آپ سے کیا ہے اختلاف. تو حضرت فرماتے تھے ٹھیک ہے آپ اگر یہ رائے رکھتے ہیں تو آپ اس رائے پہ فتویٰ دے دیں، میری یہ رائے ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ جو چیزیں منسوس ہوتی ہیں، منسوس کا مطلب قرآن و سنت میں ان کو 2 اور 2 4 کی طرح واضح کر دیا، ان میں اختلاف کی گنجائش بولو نہیں. جو چیزیں منسوس نہیں ہیں، قرآن و سنت میں ان کے بارے میں وضاحت نہیں ہے، ان میں احکام تبدیل ہوتے ہیں زمانے کے حساب سے. حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا خیال یہ تھا کہ خواتین جب تبلیغ میں نکلیں گی تو گھروں سے باہر جائیں گی، گھروں میں رہنے کی عادت ختم ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. وہ ان کی رائے تھی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زمانہ اتنا بدل چکا ہے کہ اب سوشل میڈیا گھروں کے اندر پہنچ چکا ہے. اب جو خاتون گھر کے اندر ہے وہ اندر نہیں ہے، وہ پوری دنیا میں ہے. وہ ڈرامے دیکھ رہی ہے، وہ فلمیں دیکھ رہی ہے، موبائل پہ سب کچھ دیکھ رہی ہے. وہ اب گھر میں رہ کے اس کے لیے گھر میں دینی ماحول بہت مشکل ہے. یہ صرف علماء صلحاء کے گھروں میں تو ہو سکتا ہے، بلکہ حقیقت ہے ان کے گھروں میں بھی نہیں ہے. جو مفتی بزرگ مولانا ان کی بیگموں کے ہاتھ میں بھی ٹک ٹاک، انسٹاگرام، وہ خود اپنے میاں کو بیوقوف سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ یہ تہجد کی بات کر رہا ہے، اشراق کی بات کر رہا ہے، یہ دیکھو کیسے چمک چھلو بنی ہوئی ناچ رہی ہے، تو میری بیٹیاں بھی ایسے ناچیں گی. ان کی اپنی عورتیں گھروں سے ان کے اپنے ہاتھ سے نکل رہی ہیں، ان کی اپنی بچیاں گھروں اپنے ہاتھ سے نکل رہی ہیں. ایسے موقع پہ تبلیغی جماعت ایک واحد راستہ ہے میرے خیال میں، کوئی نس نہیں ہے یہ، اس میں کم از کم اتنا ہوتا ہے کہ چند دل ان کو اپنی جیسی خواتین ملتی ہیں، مکمل پردے میں زمین پہ بیٹھ کے تعلیمات ہوتی ہیں، ان کو آواز پست کرنا سکھایا جاتا ہے، امیر کی اطاعت سکھائی جاتی ہے، دین کی دعوت دینے کا جذبہ سکھایا جاتا ہے، اس سے اس کے اندر بھی طلب پیدا ہوتی ہے. تو اگر حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے سامنے یہ سارے دلائل ہوتے تو وہ بھی اپنی بات سے رجوع کرتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کی مثال ایسے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، خواتین کو مسجدوں میں نماز پڑھنے سے مت روکو. ترغیب یہی دی نبی نے کہ گھر میں نماز پڑھیں. بعد کے فقہا نے دیکھا کہ اب گھر سے باہر نکلنے میں خواتین کو نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ نبی کے دور میں تو دین سیکھنے کا واحد ذریعہ پیغمبر تھے، تو وہاں تو آنا ضروری تھا مسجد میں. پھر بھی نبی نے کہا کہ جائز ہے، یعنی عورت پہ چھوڑ دیا کہ تم آنا چاہو تو آ سکتی ہو، نہیں آنا چاہو تو بہتر یہی گھر میں نماز پڑھو، صرف اجازت دی. بعد میں فقہا نے دیکھا کہ بھائی اب گھروں میں دین موجود ہے اور جب فضیلت بھی یہی ہے کہ گھر میں نماز پڑھی جائے، تو مسجد میں جانے میں سوائے بے پردگی کے، کیونکہ خواتین کو جن پابندیوں کے ساتھ مسجد میں جانے کی اجازت دی وہ پابندیوں پہ خواتین عمل نہیں کر رہی. تو سب سے پہلے حضرت عائشہ نے فتویٰ دیا. بخاری میں حضرت عائشہ کا فتویٰ ہے، لو کان النبی رأى ما رأينا لمنع نساءنا كما منعت نساء بني اسرائیل. اگر نبی ہمارے زمانے کی عورتوں کو دیکھ لیتے، ان کو مسجدوں میں آنے سے ایسے روکتے جیسے بنی اسرائیل کی عورتوں کو روکا گیا. تو آپ کی زوجہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی اب وہ زمانہ نہیں ہے اس دور میں. تو پتہ چلا کہ زمانے کے حساب سے حکم کیا ہوا. حضرت عائشہ کی رائے یہی تھی، امام ابو حنیفہ نے بھی اسی رائے کو فالو کیا، تبھی جتنی احناف کی مسجدیں دنیا میں وہاں خواتین نہیں آتی. لیکن ہم اب یہ کہتے ہیں کہ بھائی نبی کے دور میں یا نبی کے دنیا سے جانے کے بعد گھر میں سب کچھ عورت کو مل رہا تھا، دین بھی اور حیا بھی اور پردہ بھی اور گھر میں نماز پڑھنا افضل بھی، تو کیا ضرورت تھی مسجد میں آنے کی. لیکن اب زمانہ کیا ہو گیا ہے؟ چینج. اب زمانہ یہ ہو گیا ہے کہ عورت کو مسجد میں آنے سے روکو گے تو پردہ تو دور کی بات اسلام سے بھی جائے گی. وہ اس پہ لوگ کہتے ہیں لو بھائی امام ابو حنیفہ کے دور میں عورتیں مسجد میں آنے میں فتنہ نہیں تھا، مسجد میں آنے میں فتنہ تھا اور پوری پابندیوں کے ساتھ آ رہی تھیں، یعنی خطرہ تھا کہ پابندیوں کے ساتھ نہیں آئیں گی اور فتنہ تھا، اور اب فتنہ نہیں ہے. بھائی اب زیادہ فتنہ ہے، لیکن نہ آنے میں الگ نوعیت کا اس سے بھی بڑا فتنہ ہے. اب زیادہ فتنہ یہ ہوگا مسجد میں جمعے میں عیدین میں آنے سے کیا فتنہ ہو جائے گا. کچھ ہو سکتا ہے پردے کی پابندی نہ کریں، کچھ بیٹھ کے غیبتیں کرنا شروع کر دیں، لیکن نہ آنے سے جو فتنہ ہو رہا ہے نا، خیر کی ایک جگہ تھی جہاں وہ دین کی بات سنتی، اس جگہ سے بھی آپ نے کیا کر دیا؟ محروم. تو گھر میں رہ کے وہ دین وہ باطل لوگوں کو سنیں گی. تو اس لیے مسجد سے ان کا رشتہ جوڑنا اس زمانے میں ضروری ہے. تو اس لیے ہماری رائے یہ ہے کہ تبلیغی جماعت، علماء صلحاء کو بھی اپنی بیویوں کو نکالنا پڑے گا تبلیغی جماعت میں. لوگ یہ سمجھتے ہیں مولانا کی بیوی تو مولانا کو فالو کر رہی ہوگی. بھائی یہ زمانہ آزادی کا ہے، کوئی کسی کو اپنا باپ نہیں مانتا. آج کل بچے باپ کو اپنا باپ نہیں مانتے. انڈیویجولزم سکھایا جا رہا ہے سوسائٹی کو، ڈراموں میں، فلموں میں، ہر شخص آزاد، میری رائے.
میں جو کہوں میری مرضی. نہ باپ کی گھر میں چل رہی ہے, نہ ماں کی چل رہی ہے, نہ شوہر کی چل رہی ہے, سب انڈیویجولزم, سب اپنے اپنے. ایسے موقع پہ میرے بھائی تو خواتین کے پاس خیر کا راستہ کیا ہے؟ تبلیغ میں نکلیں, کچھ حیا آئے گی, کچھ تھوڑے بہت اگر سائڈ افیکٹ ہوئے بھی, وہ سائڈ افیکٹ ان سائڈ افیکٹ سے کم ہے جو نہ جانے میں ہے. نہیں یقین آتا تجربہ کر کے دیکھ لو. بیگم کو لے جاؤ کبھی سروزے میں, دیکھو فوراً تبدیلی آئے گی کہ نہیں آئے گی, اس کی آواز بھی تمیز, آپ کی بھی, آپ میں بھی تمیز پیدا ہو جائے گی. تو اس لیے حضرت مفتی رشید احمد صاحب ہمارے پیر و مرشد سر آنکھوں پر, لیکن جو چیزیں منسوس نہیں ہوتی ان میں زمانے کے حساب سے رائے میں اختلاف کیا جا سکتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس لیے ہماری رائے یہی ہے جمعہ اور عیدین میں خواتین کے لیے بھی جگہ ہونی چاہیے, اور ہم اپنی مسجد میں بنا رہے ہیں, ابھی نئی جو تعمیر ہوگی اس میں خواتین کے لیے بھی جگہ ہوگی. بیان تو سنیں آ کے سب علماء کے مسجدوں سے ہی دین اصل اوریجنل سچی مچی کی جو تعلیم ہوتی ہے وہ سوشل میڈیا پہ دوسرے درجے میں, اصل کہاں ہے؟ بیٹھ کے جو بات کا اثر ہوتا ہے وہ سوشل میڈیا پہ تھوڑی ہوتا ہے. سوشل میڈیا تو آدھی بات چل رہی ہوتی ہے. ابھی دیکھو میں نے اپنی دادی کے بارے میں رپورٹ پیش کی, وہ چائے میں 3-3 4-4 چمچ ڈال کے پیا کرتی تھیں, پھر بھی ماشاء اللہ 88-90 سال تک زندہ رہی ہیں. ہم ان سے کہتے تھے دادی چائے میں اتنا میٹھا کیوں؟ کہتے ہیں بیٹا ہم تو میٹھے کے لیے چائے پی رہے ہیں, چائے کے لیے میٹھا تھوڑی, چائے میں تھوڑی میٹھا ڈال رہے ہیں, میں تو میٹھا کھانے کا شوق ہے تو چائے میں ڈال کے پی لیتے ہیں. اب یہ آدھا کلپ چلایا کم وقتوں نے, کیونکہ اس سے میسج یہ جا رہا ہے کہ چینی اچھی چیز ہے. تو میں نے آگے بتایا بھائی یہ سوچ کے چینی نہ کھانا شروع کر دینا. ہر خاتون ہماری دادی کی طرح نہیں ہوتی, نہ آپ ہمارے دادا کی طرح ہیں. پہلے زمانے کے لوگ بعض دفعہ صحت خراب کرنے والی چیزیں کھا بھی لیتے تھے, پھر بھی 90 سال رہ لیتے تھے, کیونکہ ایک چیز صحت کے خلاف ہے, باقی ساری چیزیں وہ صحت کو طاقت دینے والی ہیں. ان کی جسمانی محنت بہت زیادہ تھی اور ٹینشن والی زندگی نہیں تھی, نمازیں تھیں. میری دادی روزے اتنے رکھا کرتی تھیں, کوئی نفلی روزہ نہیں چھوڑتی تھیں, جو شوال کے 6 روزے اور رمضان کے اتنی اسٹرگل. تو اگر وہ لوگ چائے میں چینی زیادہ ڈال بھی لیں, پھر بھی نہیں ڈالنی چاہیے, لیکن پھر بھی اللہ نے زندگی دے دی. اور یہ بھی تو ممکن ہے اگر وہ چینی نہ کھاتی تو ہو سکتا ہے 150 سال زندہ رہ لیتی. کیا خیال ہے جو 90 میں گئی ہیں تو چینی کی وجہ سے گئی ہوں. یہ پوری بات میں نے بیان میں کی ہے, لیکن کم وقتوں نے کلپ کتنا چلایا؟ آدھا کلپ چلایا. میں اپنی دادی کے فضائل بیان کر رہا ہوں, چینی ڈال کے پیا کرتی تھی, پھر بھی 85 سال تک زندہ رہی ہیں, بس کلپ روک دیا. نیچے ڈاکٹروں کی طرف سے گالیاں, اس مولوی کو دیکھو یہ چینی کو پروموٹ کر رہا ہے, اس مولوی کو دیکھو لوگوں کو کہہ رہا ہے چائے میں 3-3 4-4 چمچ چینی, یہ مولویوں سے جان چڑھاؤ ملک ترقی کرے گا, یہ مولوی ہیں جو ترقی کی راہ میں رکاوٹیں, ان کے پاس اس سے کہانیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ ہے سوشل میڈیا کا بیان. جو سامنے بیٹھ کے سن رہے تھے ان کو پتا تھا آگے میں نے چینی کی مخالفت کی ہے. ایسے تو ایسے لوگ بھی ہیں سگریٹ پی کے 90 سال زندہ رہے ہیں, تو یہ مطلب تھوڑی سگریٹ پھونکنا شروع کر دو, صحیح ہے نا. ایک صاحب مجھے آیا, میں نے سگریٹ اور پان گٹکے کے خلاف بیان کیا, انہوں نے کہا میرے دادا تو 85 سال کے ہیں, وہ تو سگریٹ بھی پان بھی گٹکا بھی اور رکشے میں اکیلے سفر کرتے ہیں. میں نے کہا تیرا دادا جو ہے نا اگر سگریٹ پان نہیں پیتا تو 85 میں ابھی دوسری شادی کر رہا ہوتا وہ, اور اچھی صحت ہوتی. سگریٹ پان گٹکا نے صحت کو بیڑا ہی غرق کرنا ہے. تیرے دادا میں اگر نہیں ہوا تو اس کا مطلب تیرے دادا نے 150 سال تک زندہ رہنا تھا, اب 90 میں نکل لے گا پتلی گلی سے وہ. تو سگریٹ پان گٹکے نے نقصان ہی دینا ہے. اب تیرے دادا پہ اثر نہیں ہو رہا تو وہ دنیا کو ہم نہیں سکھا سکتے. میں نے کہا ہم اور 20 لوگوں کو بتاتے ہیں جو 55 سال میں ہی نکل لیے سگریٹ کی وجہ سے. تو اس لیے ہم نے جو اپنے دادی کی بتانا ہے تو یہ چینی کو پروموٹ کرنے کے لیے نہیں, یہ دادی کا کانفیڈنس لیول بولو بتانے کے لیے. تو پرانے زمانے میں لوگ صحت کی مخالف چیزیں استعمال کر کے بھی بہت عرصہ لے لیتے تھے, کیونکہ وہ نیچرل چینی ایک ایسی چیز تھی نا جو نیچرل نہیں تھی. باقی انہوں نے جوانی میں جو خوراکیں کھائی ہوئی تھی, یہ ڈالڈے مالڈے تو جانتے بھی نہیں تھے ہوتے کیا ہیں, اور محنتیں کی ہوئی تھی, اس کے اثرات تو بڑھاپے تک رہتے ہیں. کل ایک صاحب نوجوان بیٹھا ہوا چاول بہت کھاتا ہے, تو مجھ سے کہہ رہا ہے مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا, میں تو چاول بہت کھاتا ہوں, میں تو چاول بہت کھاتا ہوں, مجھے تو کچھ بھی نہیں. میں نے کہا تیرے کو ابھی نہیں ہوگا, ابھی تو جوان ہے. جوانی میں ساری الٹی پلٹی چیزیں باڈی کیا کر رہی ہوتی ہے, اس کو وہ ہضم کر رہی ہوتی. یہ سارے چاول